اچھا جی, how important is compromise and sacrifice in a marriage? Is it like this کہ آپ شادی کرتے ہیں اور بس it's perfection, it's like a fairy tale and they lived happily ever after the end, and now it's you are the prince, she is the princess, you live in a palace and people serve you and life is happy with butterflies and rainbows? کیا ایسے ہی ہوتا ہے یا کیا it's about compromise and sacrifice؟ شادی ہے ہی سیکریفائس کا نام. اگر آپ نے کمپرومائز کرنا نہیں سیکھا تو آپ چاہے جتنی مرضی, جو ہم نے پہلے باتیں کی نا, چاہے آپ جتنے مرضی رسپانسبل ہیں, چاہے آپ جتنے مرضی کمپیٹیبل شخص اپنے لیے ڈھونڈ کے لے کے آ جاتے ہیں, لیکن جب وہ شخص آپ کے گھر میں آ جائے گا نا, اس کے بعد ساری کی ساری گیم ہے ہی آپ کے کمپرومائز کی. کیونکہ جب آپ نے کسی بندے کو باہر سے دیکھا ہے, اس کے بارے میں باتیں سنی ہے, تو آپ کو اس کی بہت ساری اچھی کوالٹیز بھی پتہ ہوں گی, لیکن آپ کو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں ہر چیز نہیں بتا سکیں گے. وہ شخص جب آپ کے ساتھ رہنا شروع کرے گا تو اس کی پرسنالٹی کی جو کمیاں کوتاہیاں وہ آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی, چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے. جب وہ کمیاں کوتاہیاں سامنے آئیں گی نا, اس وقت ہم لوگوں کو جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, ہمارا ببل جب وہ برسٹ رہتا ہے, ہمیں لگتا تھا یار یہ بندہ تو پرفیکٹ تھا, یہ تو غلطی نہیں کر سکتا تھا, یہ تو کیا کہتے ہیں, یہ میری بیوی تھی, یہ تو اتنی اس کے بارے میں اتنی اچھی باتیں سنی تھی, اور یہ گھر میں آ کے جو ہے نا یہ صبح تک سوئی رہتی ہے, یا فلانا ہے, یہ بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں. جب اس کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں, پھر آپ کو یہ احساس کرنا چاہیے بنیادی طور پہ کہ وہ انسان ہے. صحیح. اور اگر انسان ہونے کے ناطے اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ بالکل ایگزیکٹلی 100% آپ کی طرح ہی سوچے گا یا سوچے گی. ہو سکتا ہے وہ بندہ بالکل دیندار ہو اور جیسے آپ کی ریکوائرمنٹ سب چیزیں وہ پوری ہوں, آپ کا بالکل آئیڈیل پرسنالٹی ہو آن پیپر, لیکن جب آپ اس کے رہنا شروع کریں گے, اس کی اپ برنگنگ کی وجہ سے, اس کی ایجوکیشن کی وجہ سے, ہزار چیزیں ہوتی ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے وہ بندہ, اس کی پرسنالٹی وہ نہیں ہوگی جس طرح کی آپ کی پرسنالٹی ہوگی. تو یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یار جب دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک ہی تربیت حاصل کر کے بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹیز بن جاتی ہیں, تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹیون کرنا پڑے گا ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ساتھ رہنے کے لیے. اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہم کسی انسان کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتے, کیونکہ ہر بندے کی اپنی پرسنالٹی ہے. کوئی باتونی ہوتا ہے, کوئی خاموش رہتا ہے, کوئی بندہ آؤٹ گوئنگ ہوتا ہے, کوئی اندر رہنے کا شوقین ہوتا ہے, کوئی انٹروورٹ ہے, کوئی ایکسٹروورٹ ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا نہیں سیکھیں گے, اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی ہے کہ یار ہر بندہ ڈفرینٹ ہے, اور اس کی ایز لانگ ایز وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کر رہا, کسی حرام میں نہیں پڑ رہا, تو اس کی جو پرسنالٹی ہے, جو اس کے نیچرل ٹریٹس ہیں, لیٹ دیم بی, اور میں ان کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کروں گا. ہاں اگر میں اس کے اندر کوئی امپروومنٹ چاہتا ہوں تو آئی ول گیو دیم دا ریکمنڈیشن, نہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. میں اگر بیشک ڈفرینٹ پرسنالٹی بھی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ جو اپوزٹ پولز ہوتے ہیں وہی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. دو ایک جیسے بندے گھر میں ہو جائیں گے تو پھر وہ گھر میں معاملہ بھی نہیں چل سکے گا. اس لیے اور آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ دو سگے بھائی جو ہیں یا سگی بہنیں جو ہیں, ایون ٹوئنز آپ لے لیں, ٹوئنز بھی لے لیں, جن کو انوائرمنٹ بھی پریٹی مچ سیم ملا, ماں باپ بھی وہی ملے, اسکولنگ بھی وہی ملی, سب کچھ, ان میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں. تو لیٹ الون کہ ایک ایسا بندہ جو کہ آپ کسی اور گھر سے آ رہا ہے, کسی اور اپبرنگنگ سے آ رہا ہے, کسی اور بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, کسی اور جینڈر سے آ رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے کل کو وہ سیم جینڈر والا کیس ہمارے یہاں شروع ہو جائے, اللہ ہم سب کو بچائے اس فتنے سے. لیکن یو نو اپوزٹ جینڈر بھی ہے اور سب کچھ ڈفرینٹ ہے, تو obviously اس میں تو پھر یہ چیزیں تو آئیں گی, آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. جی الوی صاحب آپ بتائیں کہ اس میں کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے ود ریگارڈس ٹو کمپرومائز سیکریفائس؟ بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ when you get married نا, تو پہلے اور شادی سے پہلے بھی جو ہماری جو ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, اس میں جس طرح ہم کو ہمارے پاس مہمان آتے ہیں, بیسٹ بہیویئر. تو جب بھی انیشیل ملاقاتیں اور انیشیل منتھس, ایون کچھ کیسز میں آپ کو یہ آپ دونوں نا میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایک بڑا جیسے ہم بولتے ہیں ہنیمون پیریڈ چل رہا ہوتا ہے, ویری نائس ٹو ایچ ادر, ہر چیز میں یو نو آپ سیکریفائس بڑا خوشی خوشی کر رہے ہوتے ہیں, یو نو تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر رہے ہیں, جی میں تو ایسے میں تو ایسے. بٹ اس کے بعد نا تھوڑے سے بعد یو اسٹارٹ ٹو ایکسپیکٹ تھنگس, اور آپ کے وہ جو کہہ رہا تھا آپ کے جو پیپر پہ پرسنالٹی ہوتی ہے نا, یو اسٹارٹ ٹو امیجن کہ یار یہ پرسنالٹی فٹ کرنی چاہیے. صحیح. دا مومنٹ وہ وہاں فٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی نا, تو آپ پھر گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. تو واٹ ہیپنز از کہ آپ جو اپنا اسپاؤس ہے اس کو اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. رائٹ. تو جب وہ نہیں ہوتے تو آپ کہتے ہیں ایسا بنے نہیں. صحیح. جب تک وہ بن نہیں پا رہے ہوتے تب تک پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ایکسپیکٹیشنز آپ لے کے جو بیٹھے ہیں ان کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ کرنا چاہیے. جو ریالٹی ہے نا اس میں آنا چاہیے کہ یار دس از ریئل, دس از ڈفرنٹ پرسن, جو ہم نے ساری باتیں کی کہ اس کی اپنی پرسنالٹی, اس کی اپنی اپبرنگنگ ہے, ان کے اپنے لائف ایکسپیرینسز ہیں, بالکل ایک ڈفرنٹ ماحول سے آئی ہوئی ہے گھر میں. دین دی ادر پارٹ از کہ جینڈر ہے, 2 سیپریٹ جینڈر ہے, ہم پوری طرح ایک دوسرے کو اس طرح بھی نہیں سمجھ سکتے, اسپیشلی ونس
عورت جن جن فیزز سے گزرتی ہے, پریگننسی اینڈ آل دیٹ, اینڈ جی. وہ جو سارے اس کے بعد کے جو بچوں کے بعد کے معاملات ہیں اس میں بھی اتنے ڈفرینسز ہیں مردوں عورتوں میں کہ آپ ود ٹائم آپ ریئلائز کرتے رہتے ہیں ہم ڈفرینٹ ہیں, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آور رولز اینڈ رسپانسبلٹی, اسی کے اندر رہیں گے تو کام سیٹ رہے گا. دوسری چیز یہ کہ اپنے اوپر نا ورکنگ ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے. آئی تھنک دینی ایسپیکٹ سے نا ہمیں اپنی کوتاہیوں پہ, اپنی ویکنیسز پہ نا کام کرنا چاہیے, اور میرج کے اندر جو پیشنس کا ایلیمنٹ ہے نا اس کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. میں کہتا ہوں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ لیں, کوئی لیکچر سیریز اٹینڈ کر لیں. ایک ابن القیم کی بڑی زبردست کتاب ہے پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ, بالکل وہ پڑھیں تو اپنے اندر نا یہ چیزیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, بیکاز یو ول ہیو ٹو فیس دیز چیلنجز. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسئلے ہو ہی نہ, یا آپ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز نہ ہو, یہ ہوگی. You need to prepare yourself کہ میں نے وہ جب ہوں گی تو میں نے اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور اپنا ریلیشن کیسے ڈیولپ کرنا ہے, خراب نہیں ہونے دینا. صحیح. اچھا, اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ لڑکی ایڈجسٹ کرے گی, کیونکہ لڑکی دوسرے گھر میں جا رہی ہے, لڑکا تو پہلے سے اپنے گھر میں, تو ساری ایڈجسٹمنٹ جو کرنی ہے وہ لڑکی نے کرنی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ لڑکے کو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے, اور اس کو زیادہ ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے کہ دیکھو ایک لڑکی جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے. دیکھو یعنی کم آن, لیٹس بی آنیسٹ ود ایچ ادر, ہمیں اگر اپنا گھر چھوڑنا پڑے, ٹھیک ہے نا, ہم اگر چھوڑتے ہیں کہیں ٹریول کے لیے جاتے ہیں, ہفتہ رہے, 10 دن رہے, اس کے بعد وی ڈائنگ ٹو گو بیک ہوم, رائٹ. ہمارا تو یار اپنا بیڈ ملے, اپنا باتھ روم ملے, اپنے وی وانٹ ٹو گو بیک ہوم, کیونکہ آفٹر ا وائل یو اسٹارٹ گیٹنگ اینکشس. ناؤ دس گرل ہیز لیفٹ ہر ہاؤس, اور وہ سب کچھ چھوڑ کے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں آ کے رہ رہی ہے, اور وہ آلریڈی ایک سیکریفائس کر رہی ہے, وہ ڈے 1 سے سیکریفائس کر رہی ہے. سو آئی تھنک ہسبینڈ کے پوائنٹ پہ نا ہمیں تھوڑا سا زیادہ سمپیتھیٹک اور ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے, کہ جہاں پہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ شی از آؤٹ سائڈ آف ہر کمفرٹ زون, آئی ایم آلریڈی ان مائی کمفرٹ زون, میں نے تو کوئی چینج نہیں کیا ایز سچ. تو مجھے چاہیے کہ میں زیادہ اکوموڈیٹنگ ہوں, زیادہ خیال کروں. اور یہ بات جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ یو سی نو بڈی از پرفیکٹ, وہ جو ہم لوگوں نے ایک پرفیکشن کا بنایا تھا نا کہ میری بیوی بالکل پرفیکٹ ہے ہر لحاظ سے, یہ وہ, آپ کو سونر اور لیٹر اس میں کریکس نظر آنا شروع ہو جائیں گے. The difference is whether you're able to live with her despite those little faults, جو کہ آپ میں بھی ہیں. آپ میں بھی, کیونکہ آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہے نا, یا تو آپ بڑے پرفیکٹ ہوتے تو بات کرتے, اللہ کے سوا کون پرفیکٹ ہے. تو پوائنٹ از کہ ان میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ مے بی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جو تمہیں پسند نہ ہو, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہو. So this is where the patience part comes in, this is where the hikmah comes in, کہ you trust the plans of Allah subhanahu wa ta'ala. and آپ یہ کہتے ہو کہ دیکھو اوور آل جو میں نے کوئی بھی ڈیل بریکر اس میں نہیں ہے, میں نے جو چیزیں سلیکٹ کی تھی, اگر آپ نے صحیح طریقے سے اسپاؤس کو سلیکٹ کیا تھا, آپ کہتے ہو جو مجھے چیزیں چاہیے تھی وہ ماشاءاللہ اس میں ہے. اینڈ اگر تھوڑی بہت اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں تو آئی ایم ولنگ ٹو ایڈجسٹ, بیکاز اوور آل شی ہیز اور ہی ہیز دا کوالٹیز دیٹ آئی واز لوکنگ فار. اینڈ دین اگر کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے کہ جی اب یہ ڈسکور ہوا کہ ان میں یہ مسئلہ بھی ہے, اب یہ ڈسکور ہوا یہ بھی مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ وی کین کمپرومائز آن دیٹ اینڈ وی کین ورک فار دا گریٹر گڈ انشاءاللہ. کیونکہ پرفیکشن تو کہیں نہیں ملے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کسی میگزین میں کوئی فوٹو شاپ ایئر برش تصویر دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے, آئی ایم سوری, شی از ناٹ, اینڈ نیدر از the person that a girl might be thinking کہ نہیں یہ بندہ بڑا پرفیکٹ ہے. ضروری نہیں ہے وہ پرفیکٹ ہو, کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے. اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر نا میرج میں کمپیریزن شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل the wife might compare her husband with somebody else, کہ آپ تو یوں کرتے ہیں, اس کا ہسبینڈ تو بہت اچھا ہے, اس کا ہسبینڈ تو یوں کرتا ہے. This is killer for a marriage. And likewise husband comparing his wife with somebody else's wife, تم تو مجھے فلاں نہیں کرتی, اس کی بیوی تو بڑی اچھی ہے, اس کی بھی تو وہ کرتی ہے. بھائی who likes to hear stuff like that? آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں, مطلب مفتے میں ذلیل کر رہے ہیں اس کو بغیر وجہ کے. ایک تو آلریڈی ہسبینڈ ہو یا وائف ہو, دونوں ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ the last thing you want to hear is comparison with somebody else, کہ بھائی مجھے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ جی میرا ہسبینڈ بڑا فلانا ہے, ڈمکانا ہے, یہ ہے وہ ہے. میری جو فرینڈ کا ہسبینڈ ہے وہ بہت اچھا ہے, وہ اس کو امریکہ کے ٹور کراتا ہے, وہ ہر 3-4 مہینے بعد یورپ جاتے ہیں, یہ وہ. Now it just so happened کہ I knew the woman she was talking about and I knew the husband she was talking about. میں نے کہا میں اگر آپ سے کہوں کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے نا اس پہ چیٹ کرتا ہے, اور وومنائزر آف دا ہائیسٹ آرڈر ہے, لیکن اس کی بیوی کو نہیں پتا, پھر کیا کہیں گے آپ؟ کہتے نہیں ایسا کیسے. میں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیٹ سپوز میں کہتا ہوں آپ سے, تو کہتے نہیں پھر تو میرا ہسبینڈ اچھا ہے. میں نے کہا بس الحمدللہ, اللہ کا شکر کرو کہ تمہارا ہسبینڈ جو تمہیں ملا نا وہ تمہاری مرضی کے مطابق ملا ہے. سو the thing is کہ وہ جو کمپیریزن کر رہے تھے نا, ان کو ایک خاص پکچر نظر آ رہی ہوتی, آپ کو بیہائنڈ دا سینس نظر نہیں آ رہا کہ اس میں ایپ کیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہو اس کا اچھا سارا لے رہے ہو, برا سارا اگنور کر رہے ہو, اور اپنے ہسبینڈ کا صرف برا نظر آ رہا ہے, اچھا کچھ نظر نہیں آ رہا. اینڈ لائک وائز اٹ کوڈ ہیپن فار اے گائے آلسو, کہ گائے جو ہے اس کو بھی اپنی بیوی کی ساری بری چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور دوسری کی بیوی کی ساری اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں.
اور وہ آ کے ساری اس پہ مسلط کر رہا ہے کہ نہیں اس میں تو یہ ہے وہ ہے. بھائی اس کی جو اس میں جو ایپ پائے جاتے ہیں وہ اگر آپ کی بھی میں ہوتے شاید آپ برداشت نہ کرتے. سو دا پوائنٹ از بوتھ پارٹیز نیڈ ٹو